हेलो फ्रेंड्स, शाम फराग फिर एपिसोड 7। चिराग बनकर वही झिलमिलाए शाम फराग, बचा लिए थे जो आंसू भराए शाम फराग। वो आज खुद ही सही, दिल का तो कोई रंग हो, अब आ गई है तो खाली ना जाए शाम फराग। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड चैनल बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये शाम आज के बाद मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। मुझे अपनी सारी ज़िंदगी एक शाम की नज़र नहीं करनी, रिजा ने पुरज़म लहजे में कहा और आंसू पोंछ कर गाड़ी स्टार्ट कर दी। इसे उस वक्त प्यास की शिद्दत का एहसास हुआ, दिल अलग अलग भर घबरा रहा था। इसने गाड़ी एक बेकरी के करीब रोकी और जूस खरीदने के लिए अंदर चली गई। इसे अपने इर्द गिर्द एक मखसूस और मानूस सी खुशबू महसूस हुई, लेकिन इसने खुशबू की तलाश में निगाहों को ज़हमत नहीं दी कि इस वक्त इसका ध्यान किसी और तरफ था। और जूस के डब्बे लेकर बेकरी से बाहर निकली तो अपनी गाड़ी की जानिब जाते हुए उसे सामने से लकी अपनी बाइक पर आता दिखाई दिया। रिजा की आमद की वजह से समझने से कासिर थी और आन की आन में वो तेज़ी से बाइक की स्पीड बढ़ाता इसे टक्कर मारता गुजर गया। रिजा की बस एक चीख फिजा में बुलंद हुई और वो फिर ज़मीन पर पड़ गई और शाख की तरह जा गिरी। जो इसके पैकेट नीचे गिर गए थे, लोगों का एक हुजूम था जो इसके गिर्द इकट्ठा हो गया था। ऐसे में एक शख्स लोगों को धक्का देता हुआ इसके करीब आया। रिजा, ओ गॉड! नौजवान ने इसकी नब्ज़ चेक की और डूबती नब्ज़ को छू कर इसे उठाया और उसी की गाड़ी में डालकर इसे अस्पताल ले गया। रिजा को अंदरूनी चोटें आई थीं जिसकी वजह से इसका मिसकैरेज हो गया था। 2 घंटे बाद जब इसे होश आया तो डॉक्टर यास्मीन ने इसे बताया। रिजा को ये खबर सुनकर एक गोयाना इत्मीनान हुआ। वो लकी के बच्चे की मां बनने के तस्वुर से ही खौफज़दा हो रही थी। अब लकी के बेहिसी इंतकामी हरकत के बाइस वो इसकी इस निशानी से भी निजात पा गई थी। 1 महीने में इस पर क्या क्या बीता था। क़यामत थी जो गुजर गई थी। क़यामत के बाद हालात भी ज़िस्त अफराज तो ना नज़र आए थे, लेकिन इसे जीना था। लोगों की, अपनों की नफ़रतों के बीच जीना था, हौसला करना था। घर में अब तक किसी को खबर नहीं थी कि इसके साथ क्या गुजर रही है। इसने डॉक्टर यास्मीन से पूछा, डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ कौन लाया? आई थिंक वो नौजवान आपके हस्बैंड हैं। खान साहब ही आपको लाए थे, बहुत परेशान थे आपके लिए, डॉक्टर यास्मीन ने इसका ब्लड प्रेशर चेक करते हुए बताया। हस्बैंड? खान साहब कौन है? वो मेहरबान जो मुझे यहाँ उठा लाया, इसने दिल में सोचा। डॉक्टर साहबा, एक फेवर चाहिए थी मुझे आपसे, रिचा ने कमज़ोरी आवाज़ में कहा। जी जी कहिए। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ मेरे घर वालों को मेरे मिसकैरेज के मुतालिक मत बताइएगा। वो क्यों? डॉक्टर यास्मीन ने इसे हैरत से देखते हुए पूछा। दरअसल अभी इन्हें ये मालूम ही नहीं था कि मैं उम्मीद से हूँ, इसलिए इसे खबर से शौक पहुँचेगा इन्हें। और वैसे भी मुझे इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना ही शौहर है जिसने आज ही मुझे तलाक दी है। ओह नो! तो वो नौजवान मिस्टर खान कोई और है? डॉक्टर यास्मीन ने हैरत और अफसोस से कहा। जी डॉक्टर साहिबा, वो यकीनन कोई हमदर्द इंसान है जो मुझे बेहोशी और ज़ख्म हालत देखकर यहाँ ले आया। अल्लाह इसे नेकी का अजर दे। प्लीज़ डॉक्टर साहिबा, आप इस बात को अपने ही तक रखिएगा। रिजा ने इसका हाथ पकड़कर दरख्वास्त की। डोंट वरी, समझें कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। हिम्मत से काम लें, इंशाल्लाह आप जल्द ही कोई को कर लेंगी। एक बात पूछूं, आपके शौहर ने आपको क्यों तलाक दी? अल्लाह तो माशाल्लाह से आप बहुत हसीन, बहुत चार्मिंग और एक्यूरेट हैं, कम उम्र है। डॉक्टर यास्मीन ने इसके दिलकश चेहरे को देखते हुए इसे तसल्ली करा के पूछा तो वो ज़ख्मी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, इसे मेरे हुस्न में नहीं, मेरी दौलत में दिलचस्पी थी। इसे पता चला कि मैंने अपनी दौलत डोनेट कर दी है तो इसने मुझे फ़ौरन तलाक दे दी। बहुत दुख और अफसोस की बात है। बहरहाल आप हौसला न रहने, अल्लाह बेहतर करने वाला है। डॉक्टर यास्मीन ने इसे तसल्ली दी। इसने घर फ़ोन नहीं आया। सुबह तबीयत कदरे बेहतर महसूस की तो डॉक्टर यास्मीन से घर फ़ोन करवा दिया। सभी अस्पताल चले आए। इन्हें गुस्सा भी था कि इसने सबको रात भर परेशान किए हुए था। वो तो समझ रहे थे कि वो लकी के पास रुकी है। रिजा ने मिसकैरेज वाली बात निकाल कर सारी हकीकत इन सबको बता दी। अब छुपाने की, बचाने की अब कुछ बचा नहीं था। वो अपने लिए किए पर नादिम थे, मगर जो होना था हो गया था। जिन साहब ने इसकी बात सुनकर दुख भरे लहजे में कहा, काश रिजा बेटी, तुमने ये गलती की ही ना होती। इस कदर जहानत से तुमने इसका छुटकारा हासिल किया है जो वाकई काबिल दीद है, लेकिन काश तुमने इस वक्त समझदारी का सबूत दिया होता। तुमने ज़रा सी बेवकूफ़ी और जल्दबाजी से अपने लिए मुस्तकबिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं। नहीं तायाबू, ऐसा नहीं हुआ है। सब सहारे तमाम मौजूद हैं।
اور تمام امیدیں مر جاتی ہیں تو ایک امید پھر بھی باقی رہتی ہے، ایک دروازہ پھر بھی کھلا رہتا ہے، توبہ کا دروازہ، رب کے گھر کا دروازہ، اور جب وہ دروازہ کھلا ہو تو پھر ہر دروازہ بند کھلتا چلا جاتا ہے۔ رجا نے گہرے لہجے میں کہا تو سب کو اس کے بیان پر حیرت ہوئی۔ اف، تائی نے طنز سے کہا۔ لو، ایک ہی ہاتھ سے میں آخرت یاد دلا دی۔ اللہ، لوگ ہو گئے ہیں۔ ایسی بڑی بڑی باتیں پہلے کیوں نہ سمجھ میں آئیں تمہاری؟ ساری عقل تھی پر نہ جانے منحوس کو دیکھ کر کہاں جا سوئی تھی۔ اب روتی رہنا ساری زندگی؟ روئیں میرے دشمن، میں کیوں روؤں گی ساری زندگی؟ اس ایک واقعے پر میں اپنی ساری زندگی ضائع نہیں کر سکتی، وہ پرعزم لہجے میں بولی۔ شاباش بیٹا، یہی ہمت اور حوصلہ چاہیے تمہیں۔ تم نے اپنی نادانی سے خود ہی دکھ اٹھایا ہے اور احساس بھی ہے تمہیں اپنی غلطی کا، اس لیے ہم تمہیں تمہاری غلطی کے لیے معاف کرتے ہیں۔ آگے جو ہوگا اللہ مالک ہے۔ تم تندرست ہو کر اپنی تعلیم مکمل کرو۔ عظیم صاحب نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عظیم صاحب نے تو اسے معاف کر دیا تھا، سب کی طرف سے کہا تھا، مگر اسے گھر آ کر پتہ چلا کہ در حقیقت اس نے بھی معاف نہیں کیا تھا۔ سب اس سے دور دور تھے، اسے سب کی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت چمکتی دکھائی دیتی تھی۔ وہ کمرے میں بند رہتی تھی تو کوئی اسے پوچھنے نہ آتا، باہر آتی تو تائی اور چچی نفرت سے منہ پھیر لیتی، مہر اور حمیرہ خاموشی سے اٹھ کر چلی جاتی اور وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ کمرے میں آ کر خوب روتی، نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو پر اسے اختیار نہ رہتا۔ وہ اپنے کمرے میں اپنی بربادی کا سوگ منا رہی تھی۔ شام کو اس کی دوست عظمیٰ اس سے ملنے چلی آئی۔ مہر نے بھی اسے ساری بات بتا دی تھی، اس لیے وہ بھی اس سے اکھڑے اکھڑے لہجے میں بول رہی تھی۔ رجا، مجھے تم پر یقین نہیں آ رہا کہ تم نے یہ حماقت کی ہے۔ فروخ بھائی میں کیا کمی تھی جو تم نے اس فلرٹی اور لالچی لکی کو اپنا لیا اور اب طلاق کا دھبا ماتھے پر لگائے دنیا سے منہ چھپائے بیٹھی ہو؟ بولو، کیا کرو گی اب تم؟ مستقبل ہے تمہارا کیا؟ عظمیٰ نے نکاح کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ بنا کر لکی سے رشتہ جوڑا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن سزا بھی تو مجھے ہی جھیل رہی ہوں۔ میں کوئی عقل سے یا فرشتہ تو نہیں ہوں، انسان ہوں، غلطیاں اور کوتاہیاں تو مبرا نہیں ہوں میں، اور کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا۔ عظمیٰ، میرا بس چلے تو میں وقت کو شاخ کے وہ لمحے توڑ ڈالوں جو میں نے لکی کے ساتھ گزارے ہیں، لیکن میں بے بس ہوں، جو ہونا تھا ہو گیا ہے۔ عظمیٰ، تم تو میری دوست ہو، تم بھی اوروں کی طرح مجھے پکار رہی ہو، پھٹکار رہی ہو، حالانکہ مشکل میں، برے اور کڑوے وقت میں تو دوست کا ہی پتہ کام آتا ہے اور ہمت بناتے ہیں۔ میری تقدیر میں جو لکھا تھا وہ میری حماقت کے طفیل ہو گیا۔ عظمیٰ، کیا میری غلطی کی سزا دینے والوں میں تم بھی شامل ہو؟ وہ دلگیر لہجے میں بولی۔ سوری رجا، میں تمہیں ہرٹ کرنے یا شرمسار کرنے نہیں آئی تھی، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے آئی تھی۔ تم مجھے بے حد عزیز ہو، پیاری ہو، اسی لیے مجھے تمہاری اس حرکت اور حماقت پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ تم نے اس گھٹیا شخص سے رشتہ کیوں جوڑا اور پھر طلاق بھی ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں تو لڑکی کا یہ جرم ہی ناقابل معافی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کیوں کی۔ اس پر طلاق کا ہو جانا اور پھر سنگین صورتحال پیدا کر دیتا ہے لڑکی کے لیے۔ رجا، اب تمہیں بہت ہمت اور حوصلے سے حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ عظمیٰ نے اس کے ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، جانتی ہوں مجھے اپنی راہ میں بچھے کانٹے خود ہی چننے ہیں، تم بس میرے لیے دعا کرتی رہنا۔ اور پرنم لہجے میں بولی، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے، اس واقعے کی اگر بلا دیا جائے تو تم مجھے آج بھی میرے آئیڈیل ہو، میری بیسٹ فرینڈ ہو۔ عظمیٰ نے گرم جوشی سے اس کے ہاتھ دبا کر کہا تو وہ خوشی سے مسکرا دی۔ طبیعت ٹھیک ہوتے ہی اس نے پھر سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا اور خود کو پڑھائی میں مگن کر لیا۔ مہر البتہ گھر بیٹھی گئی۔ اس نے ملازمہ کی زبانی سنا کہ مہر اور آصف کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ فروخ اور مہر کی شادی اٹینڈ کر کے واپس جانا چاہتے تھے اور الفت تائی ان کی شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر وہ شادی سے انکار کر رہے تھے۔ رجا وجہ تھی اور یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی، اور وہ شرمندہ اور دکھی تھی کہ فروخ کو ٹھکرا کر مہر تم آگے نہیں پڑھو گی۔ وہ ہمت کر کے لانچ میں آ گئی جہاں مہر اور الفت تائی کے ہمراہ حمیرہ اور حمدہ چچی بھی موجود تھیں۔ تمہاری وجہ سے میری پڑھائی چھوٹ رہی ہے، تم لکی سے پینگن نہ بڑھاتی تو نہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا۔ مہر نے سلک کر کہا تو وہ شرمندہ ہو کر بولی، سوری مہر، لیکن تم تو آصف کی پسند ہو، پھر اسے غصے پر کیوں کر رہی ہو؟ تم تو اپنی پھر میری وجہ سے تمہیں پڑھائی سے ہٹانے کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے والدین کو تم پر اعتبار نہیں ہے۔
ورنہ میں تو تمہیں خراب نہیں کرنے لگی۔ اچھا کام کون سا کیا ہے تم نے بی بی؟ افت تائی نے تب کہا، نکاح کو آپ گناہ سمجھتی ہیں تو یہ گناہ تو آپ نے بھی کیا ہے تائی امی۔ روزانہ سینکڑوں شادیاں ہوتی ہیں، طلاق پر ختم ہوتی ہیں، تو کیا وہ سب لو میرج کورٹ میرج ہوتی ہیں؟ والدین کی طے شدہ شادیاں بھی تو طلاق کا منہ دیکھتی ہیں۔ اس جرم کے علاوہ کون سا ناقابل معافی جرم کیا ہے میں نے؟ کیا جھول دیا ہے، کیا دیکھ لیا آپ نے میری کردار میں؟ میں نے آپ کے کردار میں جو آپ لوگ مجھے آوارہ اور بے حیا اور خطبات سے نوازتے ہیں۔ رجا نے سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں کہا، بس بس، میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے مہر سے بات کرنے کی۔ تم میری معصوم بچی کو بھی خراب کر دو گی، پہلے ہی بہت نام نکالا ہے تم نے خاندان کا۔ اب مہر کے قریب مت پھٹکنا اور نہ ہی اس کی شگن کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے۔ اپنے آوارہ خود اور منحوس سائے سے میری بیٹی کو محفوظ رہنے دو۔ طلاق یافتہ لاوارث یتیم مسکین منحوس دفعہ دور کم وقت نہ جانے کیا کیا پھونکتا ہے فروخ، پر وہ کسی اور لڑکی سے شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہوتا۔ افت تائی نے سخت ہٹ آمیز لہجے میں کہا تو دکھوں کے نچھڑ اس کی رگ رگ میں اتر گئے۔ فروخ کو مجھ سے محبت ہے کیا؟ وہ مجھ سے شادی کریں گے؟ اب رجا کے ذہن میں یہ خیال آیا اور وہ آخری پتہ بھی استعمال کرنے کی غرض سے فروخ کے کمرے میں دستک دے کر چلی آئی۔ آپ یہاں خیریت؟ فروخ نے اسے حیرت سے دیکھا اور کہا، کتاب بند کر کے کرسی سرکا کر کھڑا ہو گیا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، کہیے، میں سن رہا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ میں نے بلا تمہید یہ کہ بات کہہ دی۔ کیا؟ فروخ کو اس کے سوال پر بے حد حیرت ہوئی۔ وہ اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس نے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ کبھی نہیں، وہ گہرا سانس لے کر بولے۔ کیوں؟ آپ کو تو مجھ سے محبت کا دعویٰ تھا نا؟ رجا نے اپنے اندر کی توڑ پھوڑ کو اندر ہی چھپاتے ہوئے پوچھا۔ محبت سے مجھے انکار تو اب بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اپنی شریک حیات کی حیثیت سے اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں بھی بے انتہا محبت کی ہے آپ سے۔ میں نے اس کے سوا کسی اور کی نظر نہیں دیکھا۔ جب میں اپنی محبت میں کسی شراکت اور کھوٹ ملاوٹ کو حامل نہیں رہا تو پھر میں یہ کیسے گوارا کر لوں کہ میری محبت کسی اور کی محبت ہو، کسی اور کو چاہے، اپنائے، اس کے سنگ بھرپور لمحات گزارے اور اپنا خالص پن گنوا کر میرے پاس چلی آئے۔ نہیں مس رجا، میں مرد ہوں اور کوئی بھی مرد یہ بات گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ اس لڑکی کو اپنا لے جو اس سے کسی کی خاطر ٹھکرا کر چلی گئی ہو۔ بہت دیر ہو چکی ہے رجا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، فروخ نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ دیر اتنی زیادہ بھی نہیں ہوئی ہے کہ اس کی تلافی نہ ہو سکے۔ رجا نے اپنی عزت نفس کو پامال ہوتے دیکھا تو آخری کوشش بھی کر ڈالی۔ جب مرنا ہی ہے تو ہاتھ پیر تو مار لیں، بعد میں پچھتاوا تو نہ ہوگا کہ کوشش نہیں کی۔ آگے کی اسٹوری کو سننے کے لیے پلیز سبسکرائب میرے چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔